بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تمتع کرنے والے حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو اپنے ہوٹل ہی سے حج کا احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے وہ تمام کام انجام دیں جو عمرے کے احرام سے پہلے انجام دیے تھے۔ حج قران اور حج افراد کرنے والے چونکہ پہلے ہی سے احرام میں ہوں گے، اس لیے انہیں دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب منا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس بات کی کوشش کریں کہ زوال سے پہلے پہلے منا پہنچ جائیں۔ منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اس کے علاوہ منا میں اپنے اوقات کو ذکر و دعا میں مشغول رکھیں۔ لایانی اور گناہ کی باتوں سے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز منا میں ادا کی جائے گی اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے ایام تشریق شروع ہو جائیں گے، جس میں ایام تشریق میں ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جاری رہتے ہیں، لہذا 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مرد بآواز بلند پڑھیں، عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھ کر انشاءاللہ ہم عرفات روانہ ہوں گے، اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائیں۔ عرفات پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے۔ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے گا تو ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اپنے خیمے میں پڑھنے کی صورت میں یہ دونوں نمازیں علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے وقت میں ادا کی جائیں گی۔ البتہ جو حجاج کرام مسجد نمرہ جا کر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھیں گے۔ اس عرفات میں ان 2 نمازوں کو پڑھنے کے علاوہ اپنے اوقات کو دعا کے مانگنے میں مشغول رکھیں۔ عرفات کا سب سے افضل عمل دعا مانگنا ہے، اور سب سے افضل بات یہ ہے کہ دھوپ میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے۔ اس کے علاوہ عرفات میں ان تسبیحات کا اہتمام کریں کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد والی پوری سورت، اور 100 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیم پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ 9 ذی الحجہ کی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو جانے کے بعد مغرب و عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی جائے گی۔ پھر شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ جو حجاج کرام 3 دن کنکریاں ماریں گے وہ کم از کم 49 کنکریاں جمع کریں گے، اور جو حجاج کرام چوتھے دن بھی رمی کریں گے تو وہ کم از کم 70 کنکریاں جمع کریں گے۔ کنکریاں جمع کرنے کے بعد آرام کریں۔ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ یعنی کچھ دیر کھڑے ہو کر دعا مانگیں اور پھر منا روانہ ہو جائیں۔ یہ 10 ذی الحجہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کو سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ پہلی کنکری مارتے ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ ہر کنکری الگ پھینکی جائے۔ اگر ایک ساتھ ساری کنکریاں پھینک دی تو وہ ایک ہی شمار ہوں گی۔ کنکریاں مارنے کے بعد حج کی قربانی کر لیں اور پھر سر کے بال منڈوا کر حج کے احرام سے حلال ہو جائیں۔ یاد رہے کہ یہ تینوں کام یعنی کنکریاں مارنا، حج کی قربانی کرنا اور بالوں کا کٹوانا یہ ترتیب سے ہوں گے۔ ترتیب کے آگے پیچھے ہونے کی صورت میں حج پر تو کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن دم دینا ہوگا۔ بال کٹتے ہی حج کے احرام سے تمام حجاج کرام حلال ہو جائیں گے۔ احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ صرف ایک پابندی باقی رہ جائے گی، وہ یہ کہ میاں بیوی اس وقت تک ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک طواف زیارت نہ کر لیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد یہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ 10 ذی الحجہ کو رمی کا وقت فجر سے شروع ہو کر اگلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک رہتا ہے۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے تاخیر کی صورت میں دم دینا ضروری ہوگا۔
یہ بات یاد رکھیے کہ طواف زیارت ہر حال میں کرنا لازم ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ 10، 11، 12 اور 13 کی درمیانی راتیں مینا میں گزارنا سنت ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو کر اگلے دن کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ زوال سے پہلے رمی کرنے کی صورت میں اس رمی کو دوبارہ کرنا ہوگا، وہ رمی شمار نہیں ہوگی۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے، پہلے چھوٹے پر، پھر درمیانے پر اور پھر بڑے شیطان پر ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ چھوٹے اور درمیانے شیطان کو رمی کرنے کے بعد راستے سے ایک طرف ہٹ کر دعا مانگنا سنت ہے۔ 12 ذی الحجہ کی رمی کے بعد اگر مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو غروب سے پہلے پہلے چلے جائیں، غروب کے بعد جانا مکروہ ہے۔ اور اگر 13 کی فجر مینا میں ہو گئی تو 13 ذی الحجہ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی۔ 13 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اب صرف ایک واجب باقی ہے، وہ یہ کہ گھر واپسی سے پہلے پہلے ایک رخصتی طواف کیا جائے جسے طواف وداع کہا جاتا ہے۔ یہ طواف عام کپڑوں کے اندر کیا جاتا ہے، اس کے بعد سعی نہیں ہوتی۔ اگر عورت ان دنوں ایام سے ہو تو یہ طواف اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ حج مکمل ہوا۔ دوران حج ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔